اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا اور ہم نے نازل فرمائی ہے الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے بالحق کی سچائی کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی بین یدی اپنے سے پہلے جو اپنے سے پہلے کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے بین یدی اپنے سے پہلے کی من الکتابی کتاب کی اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے ومہیمنا اور نگہبان ہے ومہیمنا اور نگہبان ہے علیہ اس پر اور اس پر نگہبان ہے فاحکم پس آپ فیصلہ فرمائیں بینہم درمیان ان کے بما جو اس کے مطابق انزل نازل کیا اللہ نے فاحکم بینہم بما انزل اللہ بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کریں اہواءہم خواہشات کے ان کی اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اما اس سے جاءکا جو آیا آپ کے پاس من الحق کی حق یعنی جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں لکل ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنائی ہے منکم تم میں سے شرعتن الگ شریعت ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت بنائی ہے ومنہاجا اور کشادہ راہ عمل ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لجعل تو وہ ضرور بنا دیتا کم تمہیں امت واحدتن ایک ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن لیبلوکم اس نے تمہیں الگ الگ بنایا. اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے تاکہ وہ آزمائے کم تمہیں فی اس میں ما جو آتاکم اس نے تمہیں عطا کیا یعنی جو جو احکام اس نے تمہیں دیے ہیں تو تمہارے حسب حال تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیے ہیں فاستبقوا پس تم جلدی کرو پس تم جلدی کرو پہل کرو آگے بڑھو الخیراتی نیکیوں میں پس تم نیکیوں میں جلدی کرو اللہ الا طرف اللہ کے اللہ کی طرف مرجعو پلٹنا ہے کم تمہارا اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہے جمیعاً سب کا تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے فَيُنَبِّئُ پھر وہ آگاہ فرما دے گا کم تمہیں بما ان کاموں سے تم تھے فیہ جس میں تختلفون اختلاف کرتے پھر تمہیں ان سب کاموں سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا ہے. قرآن کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کے بارے میں آپ کے فیصلوں کے بارے میں اور جو امتیں شریعتیں الگ الگ بنائی گئی ہیں اس کا فلسفہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے. جس طرح ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 44 میں 44 میں
اللہ تعالی نے تورات کے نزول کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر 46 میں 46 میں انجیل کا ذکر کیا، انجیل کو عطا کرنے کا، اور اس آیت میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالی نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے پچھلی کتابوں کے اور قرآن کے نزول کا اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہر مومن کو پتہ چل جائے، ہر قرآن کا مطالعہ کرنے والا اور ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ کتابیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، اس میں انسانوں کا عمل دخل نہیں تھا۔ جو انہوں نے تحریف کر دی وہ حبس باطن سے تحریف کر دی، اس میں ان کا حبس شامل تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالی نے کتابیں اتاری تھی انسانیت کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پہلے تو قرآن کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں، 3 صفات ذکر کی ہیں قرآن کی۔ پہلی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے، یعنی یہ جو کتاب مبین نازل ہوئی ہے اس میں باطل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر اعتراض کر دیتے تھے کہ یہ کتاب آپ نے اپنے پاس سے بنائی ہے اور اس کتاب کو آپ نے اپنے پاس سے گڑھا ہے، تو اللہ تعالی نے اسی بات کا ادھر رد فرما دیا۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالی نے ان کی تردید کی ہے، ان کی تردید کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے سورۃ حامیم السجدہ میں، سورۃ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 42 اس میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس قرآن میں باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کوئی بندہ بھی کسی لحاظ سے بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا باطل طریق سے۔ پھر اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اس میں اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو چیلنج کیا، جو بھی قرآن پر اعتراض کرتے، قرآن کی طرف انگشت اعتراض دراز کرتے، اللہ تعالی نے ان سب کا چیلنج، ان سب کو چیلنج کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم اس کلام کے متعلق کسی شک میں ہو، اگر اس کتاب کے متعلق کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ اللہ تعالی نے، تو یہ اللہ تعالی نے اسی آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالی نے مزید خوبی بیان کی، اس کی دوسری صفت بیان کی قرآن کی، مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا یہ اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جس طرح تورات کے انجیل کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے پچھلی آیت میں بیان کیا تھا مصدقا لما بین یدیہ من التورات، کہ یہ اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اپنے سے پہلے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مطلب یہ کہ جو اصلاً احکام
جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے، جو ان کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں۔ تو یہ قرآن ان احکام کی اصلاً تصدیق کرتا ہے جس میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، تقدیر کا بیان ہے، جنت دوزخ کا بیان ہے۔ تو یہ قرآن ان سارے احکام کی اصلاً تصدیق کرتا ہے جس میں تحریف نہیں ہوئی، جس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ اصلاً قرآن ان سب کا مصدق ہے، ان سب کا مصدق ہے یہ قرآن۔ اور پھر اللہ تعالی نے آگے اس کی مزید تیسری خوبی بیان کی، اس قرآن کی تیسری خوبی وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فرمایا یہ ان پر نگہبان بھی ہے، یہ اس پر نگہبان بھی ہے جو اس میں اصلاً احکام اور مضامین ہے، قرآن ان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن ہم پر واضح کر دیتا ہے کہ یہ احکام ہے جو اللہ کے اتارے گئے ہیں، اور یہ احکام ہے جس میں انہوں نے رد و بدل کیا ہے۔ یعنی قرآن ان پر مہیمن ہے، ان کا محافظ ہے، نگہبان ہے۔ قرآن بارڈر قائم کر دیتا ہے، حد بندی قائم کر دیتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے، اور یہ حق ہے، اور یہ سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن اس حوالے سے تفریق کر دیتا ہے حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل میں تفریق کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے قرآن کی تیسری صفت اور تیسری خوبی بیان فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالی نے آگے بیان فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان ہو رہا ہے، منصب حاکمیت، منصب قضا۔ اب ہم پیچھے پا رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو یہ تعلیم دی تھی آیت نمبر 42 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 میں۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے حبیب چاہے آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اور چاہے ان سے اعراض کر لیں، یا آپ کی مرضی یا آپ کی مرضی آپ کے منشا پر منحصر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اب اس آیت مبارکہ میں مزید اللہ تعالی نے بیان فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ان احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں ان احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، ان احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمانا چاہیں تو ان کی جو انہوں نے تبدیلیاں کی، جو تحریف کی، جو باطل کی آمیزش کی، اس کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمانا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نے اس پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی یہ جب اللہ تعالی نے یہ حکم اتار دیا کہ آپ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، تو جو پہلا حکم نازل ہوا تھا کہ چاہے ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں، تو بعض علماء نے کہا کہ اس آیت نے اس پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ کثرت کی یہی رائے ہے کہ یہ آیت مبارکہ، وہ جو پچھلی آیت مبارکہ وہ منسوخ نہیں ہے۔ اس آیت میں ایک اور پس منظر میں حکم دیا گیا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے احکام جدا جدا ہیں دونوں آیتوں کے۔ تو بعض انہوں نے کہا جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ جزیہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے کیا ہے، یعنی جو غیر مسلموں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا تو اس حکم وہ نازل ہونے سے پہلے کیا، اور دوسری آیت یہ جزیہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کیا ہے۔ تو یہ بات علماء نے بیان کیا ہے۔
اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے تو ان میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جن سے ہجرت کے ابتدائی زمانے میں جن سے سامنا ہوا تھا، جبکہ جو دوسری آیت ہے یہ اہل ذمہ کے متعلق ہے جو اسلامی ریاست کو قبول کر لیں اور اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم رہیں، انہیں بولا جاتا ہے ذمیین، اہل ذمہ۔ تو کہتے ہیں یہ دوسری آیت یہ اہل ذمہ کے متعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کیا حبیب، اور اگر ہم یہ نہ بھی مراد لیں تو پھر اس کا یہ عدل اطلاق یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں آپ اللہ کے احکام کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ یہ عدل اطلاق بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اگر ناسخ و منسوخ کی طرف بحث کی طرف نہ جائیں۔ اور پھر آگے فرمایا دوسرا حکم دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ کہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں کہ یہ حق سے اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ یعنی جب بھی آپ فیصلہ فرمائیں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً خطاب ہے اور حضور کے توسط سے ساری امت کو یہ خطاب ہے، حضور کے توسط سے اور حضور کے ذریعہ سے یہ ساری امت کو یہ خطاب ہے۔ تو یہ بھی اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حق سے دور جا نہیں سکتے معاذ اللہ، تو لہٰذا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت کو تنبیہ ہے کہ تم نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اے سننے والے کہیں ان کی خواہشات کی پیروی کرنا تمہیں حق سے دور نہ کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالی نے یہ الگ الگ جو شریعتیں اور مختلف زمانوں میں انبیاء کرام آتے رہے تو اس کا سبب بیان فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور علیحدہ راستہ بنایا، الگ کشادہ عمل کشادہ راہ بنائی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے۔ یا اللہ تعالی نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک شرعتن اور دوسرا منہاجا۔ شرعتن کہتے ہیں، شرعتن بولتے ہیں شریعت کو، یعنی جو گزشتہ انبیاء کرام کو شریعتیں دی گئی، جو گزشتہ انبیاء کرام کو شریعتیں دی گئی، عبادات کے احکام، معاملات کے احکام جو دیے گئے، تو شرعتن سے مراد وہ ہے، یعنی ہر نبی کو جو عبادات، معاملات، طور طریقے، جو احکام دیے گئے، تو شریعت سے مراد وہ ہے، شرعتن سے مراد وہ ہے۔ اور منہاجا، منہاجا سے مراد دین ہے، جو عقائد اور اصول انہیں عطا کیے گئے، جو اصولی عقائد انہیں عطا کیے گئے، اس سے مراد وہ ہے۔ اس میں توحید اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی تقدیر، اس کے افعال، پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں احکام، یعنی رسالت کے احکام، اس کے بعد قیامت کے بارے میں احکام، آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، جو ملائکہ کے بارے احکام، فرشتوں کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں، یہ سارے جو ہیں یہ منہاجہ میں شامل ہے، اصولیات میں، عقائد میں یہ شامل ہے، ایمانیات میں، ان کا تعلق ایمانیات کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ تعلق ہے منہاجہ کا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سے تم میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ
شریعت اور کشادہ راہ بنا دی، یعنی اصول دین عطا کر دیے اور الگ الگ شریعت عطا فرما دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی شریعت ہو، ایک ہی دین ہو، ایک ہی اصول ہو، اور کوئی ان میں علیحدہ فرق نہ ہو، تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، علیحدہ علیحدہ امتیں وجود میں نہ آتی، لیکن یہ تمہیں اس لیے بنایا وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ جو کچھ اس نے تمہیں علیحدہ علیحدہ احکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہیں ان میں آزمائے، تمہیں ان میں آزمائے، تمہاری آزمائش کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ الگ امت بنایا ہے۔ اصول دین تو ایک ہی رہے ہیں، ایمانیات بھی ایک ہی رہے ہیں، یعنی توحید، رسالت، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یہ تصور ایک ہی رہا ہے۔ اس طرح جو احکام، بنیادی جو احکام ہیں ان کا تصور بھی ایک رہا ہے، قتل کے بارے میں احکام، جھوٹ کے بارے میں احکام، بدکاری کی حرمت، یہ بھی مختلف ترمیمات سے ان کا ایک ہی حکم رہا ہے۔ لیکن بعض جو فروعی مسائل ہیں، شریعت کے جو بعض احکام ہیں ان میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا رہا ہے، چینجنگ ہوتی رہی ہے، تو یہ فرمایا اللہ تعالی نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے، تحویل قبلہ کا، قبلہ سے پھرنے کا، قبلہ سے پھرنے کا جس طرح اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے تحویل قبلہ کا۔ 17، 18 مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن پھر بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو وہاں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے یہی فلسفہ بیان کیا کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے احکام کو کون اپنی ذات پر نافذ کرتا ہے، یعنی ہر نبی میں جو تھوڑی تھوڑی نبی کی شریعت میں جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہوتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے کیا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی سنتیں، بہت سے اعمال ہماری شریعت میں داخل ہیں۔ بیت اللہ کے حج کرنے کے بہت سے احکام جس کا اجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، وہ بہت سے احکام ہماری شریعت کا حصہ ہیں۔ احرام باندھنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا صفا اور مروہ کے درمیان، اس طرح مینا میں قیام کرنا، قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، پھر پتھر مارنا، رمی جمار، جمرات پر پتھر پھینکنا، یہ اور آب زمزم پینا، یہ ہمارے احکام جو حج اور عمرہ میں شامل ہوئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے ہمارے اندر آئے ہیں۔ اسی طرح طہارت اور نماز میں بھی بہت سے احکام ملت ابراہیمی میں آئے، ملت ابراہیمی سے ہمیں ملے ہیں، وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور احکام۔ اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو رجم ہے یہ بھی پچھلی امتوں میں تھا، پچھلے انبیاء کرام پر تھا، قصاص کے احکام بھی تورات میں تھے، تو یہ بھی ہماری شریعت کا حصہ بن گئے۔
ترمیمات کہاں ہوتی ہیں اور ہماری امت ان سے جدا کیسے ہے؟ ہم پچھلی شریعتوں کے انہی احکام پر عمل کرتے ہیں. یہ اصول سن لیں، ہم پچھلی شریعتوں کے انہی احکام پر عمل کرتے ہیں اور ان احکام کی پیروی کرتے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع نہیں کیا. پچھلی شریعتوں کے جن احکام سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، ہم ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور جن احکام پر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پر پابندی لگا دی ہے، ہم ان احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم ان احکام سے بچتے ہیں. یہ اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قومیں اور امتیں جدا جدا بنائی گئیں اور شریعتوں میں ترمیمات کی گئیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. جو ہم نے تمہیں عطا کیا یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے کیا. فاستبقوا الخیرات، اس لیے آگے فرمایا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرما دیے اور یہ بتا دیا کہ یہ نیکیاں ہیں، تو فرمایا ان میں پہل کرو، ان میں آگے بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے، سب نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. یہ بھی اصول دین میں سے ہے کہ آخرت قائم ہوگی اور انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو فرمایا تم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں آگاہ فرما دے گا جن امور میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے، یعنی جو حق کو باطل کی آمیزش کرتے تھے، ضلالت اور ہدایت کو ملا دیتے تھے، اللہ کے احکام میں تحریف کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سارے کاموں سے آگاہ فرما دے گا. اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 49، اس میں فرمایا وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ فرما دیں، بینہم درمیان ان کے، بما اس کے مطابق انزلہ جو نازل کیا اللہ نے. فرمایا اے حبیب جو ہم نے آپ کے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں. ولا، اور نہ تتبع آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. واحذرہم، واحذر اور آپ بچتے رہیں، ہم ان سے، ان یہ کہ یفتنوکا کہ کہیں وہ آپ کو پھیر دیں، ان سے بعدی بات سے، ما جو انزل نازل کیا اللہ نے الیکا آپ کی طرف. فرمایا واحذرہم ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، اور آپ ان سے بچتے رہیں کہ کہیں وہ آپ کو ان احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان سے نہ پھیر دے. فَإِن، پس اگر، تولوا وہ روگردانی کریں، پھر جائیں، فَعْلَمْ تو آپ جان لیں، انما بس، یریدو چاہتا ہے اللہ ان یصیبہم، ان یصیبہ یہ کہ وہ انہیں سزا دے، ان یصیبہ یہ کہ وہ سزا دے، ہم انہیں، ببادی بات سے، ذنوبہم گناہوں کے ان کے. فرمایا اگر وہ پھر جائیں، منہ پھیر لیں، روگردانی کر لیں، تو اے حبیب آپ جان لیں اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دے. وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون نافرمان ہے. اور فرمایا بے شک لوگوں میں سے اکثر لوگ، بہت سے لوگ نافرمان ہوتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو غیر مسلم اقوام کے درمیان فیصلے کرنے کے 3 اصول بیان فرمائے ہیں. 3 اصول بیان کیے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا اور ہو، یہاں پس منظر میں اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے. تو پہلا فرمایا، پہلا اصول 3 پرنسپل بیان کیے. پہلا اصول بیان کیا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
کہ جو اللہ نے احکام آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں. یعنی اللہ کے حکموں میں، ان کے نفاذ میں کسی قسم کی کمی کجی نہیں آنی چاہیے، عدل کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ پوری سورۃ المائدہ میں بار بار اللہ تعالی اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، بار بار ترغیب دی جا رہی ہے. اور کئی ساتھ اللہ تعالیٰ عدل کا بھی اضافہ فرما دیتے عدل کے الفاظ کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومیں جو پروان چڑھتی ہیں اور قوموں کو جو عروج ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، معاشرے میں فتح یاب ہوتی ہیں، کامرانی انہیں ملتی ہے، وہ اللہ کے احکام کو من و ان نافذ کرنے سے ملتی ہے. جس قوم میں اللہ کے احکام کو نافذ نہ کیا جائے، لیٹر اینڈ اسپرٹ سے، اس کی روح کے ساتھ نافذ نہ کیا جائے، تو وہ قومیں تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول دیا ہے، حبیب آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں. اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ بعض یہودیوں کے بڑے بڑے سردار کعب بن اسد، ابن سلوبہ، عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس، یہ چار بڑے بڑے سردار تھے یہودیوں کے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ ہم یہودیوں میں بڑے معزز ہیں، ہمارا بڑا مقام ہے، ہم ان کے سردار ہیں، ہم ان کے لیڈرز ہیں. آپ اس طرح کریں، یہ ایک مقدمہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ اس مقدمہ میں ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمیں دیکھ کر باقی یہود بھی ان پر بھی اثر ہوگا تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے، ان پر بھی اس بات کا اثر ہوگا، وہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے. کتنی بڑی انہوں نے آفر کی کہ آپ صرف اس مقدمہ کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، اور اس کے عوض کیا ملے گا؟ ہم بھی مومن ہو جائیں گے اور ہمیں دیکھ کر ہمارے قبیلے میں وہ لوگ بھی مومن ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. کتنی بڑی آفت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالی نے ان کی اس آفر، یہ امام ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ میں اس کو ذکر کیا، اس واقعہ کو، اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے. اس پس منظر میں یہ آیت اللہ تعالی نے اتاری، فرمایا اے حبیب ان کے ورغلانے میں نہیں آنا، ان کی سازش میں نہیں آنا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے حکم اتارا ہے آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. سبحان اللہ. دیکھ لیں کہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں. اور ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں عدالتیں بکتی ہیں، جج بکتے ہیں، فیصلے بکتے ہیں، وکلا بکتی ہیں، الا ماشاء اللہ جس کا ایمان زندہ ہو وہ سلامت رہتا ہے، اور باقی سب کچھ دنیا کی وجہ سے بک جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے لیسن ہے. اور پھر آگے دوسرا حکم دیا، دوسرا اصول بیان فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. یہ پچھلی آیت میں بھی یہ دونوں اصول بیان ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسے دہرایا، ریپیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس بات کو، اس حکم کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، جس میں انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے. جس حکم کو نافذ کرنے میں انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے اور انسانوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس حکم کو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں. تو دوسرا اصول پھر بیان فرما دیا، فرمایا ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی،
ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ جب بندہ اللہ کے راستے سے ہٹا، اللہ کے حکم سے ہٹا، وہی گمراہی کی راہ پر چل پڑا۔ اور تیسرا حکم دیا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا آپ ان سے بچتے رہیں، ان سے ہوشیار رہیں، یہ نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے یہ اس حکم سے آپ کو پھیر دیں۔ یعنی سازشی عناصر، اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں، مادیت پرست قوتیں، اسلام سے برگشتہ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان ہم کسی نہ کسی طرح سازش کر کے، شرارت کر کے، ہیلے بہانے کر کے مسلمانوں کو اللہ کے احکام سے غافل کر دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا، فرمایا وہ تو سازش کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے حکم سے پھیر دیں۔ وہ یہ سازشیں، وہ یہ شرارتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے احکام سے آپ کو روگرداں کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا اصول بیان فرما دیا کہ اللہ کے احکام کو فیصلہ کرتے وقت ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، ہوشیار اور خبردار رہیں، چوکنا رہیں۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، فرمایا آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور اگر وہ آپ کے فیصلے سے پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کے باعث انہیں سزا دے، ان کے گناہوں کے باعث انہیں سزا دے۔ تو جو بندہ بھی اللہ کے احکام سے پھرتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ معاذ اللہ میں کو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اللہ دھوکہ کھا جائے گا، نہیں، فرمایا یہ دراصل اللہ کے احکام سے پھرنا یہ اللہ کی طرف سے ان بندوں کو سزا ہوتی ہے، ان عناصر کو سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور فرمایا لوگوں میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں، وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہے، گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں، فسق و فجور کی راہ پر چل رہے ہیں، لوگوں میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو نافرمانوں کے پیچھے چل کر رب سے باغی نہیں ہونا، گمراہ نہیں ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اصول بیان فرما دیے اور ان سے ہٹنے کا انجام بیان کر دیا، ان سے ہٹنے کا انجام بھی ساتھ بتا دیا۔ پھر آگے فرمائے آیت نمبر 50 کیا فحکم الجاہلیہ، افا حکمل کیا قانون الجاہلیہ جاہلیت کا، افا حکم الجاہلیہ کیا جاہلیت کا قانون یبغون وہ چاہتے ہیں، فرمایا کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، ومن اور کون ہے احسن بہتر من اللہ اللہ سے حکمن حکم دینے میں، فرمایا اللہ سے بہتر حکم دینے میں کون ہو سکتا ہے، لقوم کسی بھی قوم کو یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، فرمایا یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے جو گزشتہ آیت پچھلی آیت اسی کے ساتھ ملا کر یہ آیت مبارکہ بھی بیان فرما دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری خواہشات کی بنا پر فیصلہ کیا جائے مقدمے کا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، یعنی جاہلیت کا مراد یہ ہے جن کی طرف اللہ کی کتاب نہیں اتری یا جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں اتری، یعنی کفار مشرکین جو تھے جن کی طرف اللہ کی وحی نہیں اتری، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں اتری، فرمایا یہ ایسے جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں حالانکہ ان کی طرف کتاب بھی نازل ہو چکی ہے تورات، اور اس میں واضح احکام بھی موجود ہیں، تو پھر اس کے باوجود یہ اللہ کی وحی کو اس کے احکام کو چھوڑ کر جاہلیت کا مشرکانہ قانون چاہتے ہیں۔
آگے فرمایا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہو ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا ذات کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ سے بہتر حکم دینے کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ان کے لیے. یعنی اس میں اہل ایمان کی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے، اس کے قرآن پر یقین رکھتی ہے، اس کے احکام پر، اس کی وحی پر یقین رکھتی ہے، تو ان کے لیے سب سے بہتر اللہ کا قانون ہے، ان کے لیے سب سے بہتر اللہ کا حکم ہے. وہ اس کو نافذ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنے معاشرے میں اس کا پیغام پھیلائیں گے، تو اسی میں ان کے لیے بھلائی ہوگی، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہوگی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اپنے احکام کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں پر، اپنے اوپر اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی طاقت، ہمت، توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.